پاکستان کی ثالثی، ایران نے آبنہ ہرمز کھول دی۔ فیلڈ مارشل سید ناصر منیر کے دورہ تہران کی ایک اور بڑی کامیابی۔ لبنان اسرائیل جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران معاہدے میں دوسری سب سے بڑی رکاوٹ بھی دور۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر خوشخبری دی، لکھا لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنہ ہرمز مکمل کھولی جا رہی ہے، تمام تجارتی جہازوں کی آمد و رفت ہو سکے گی۔ جہازوں کو پہلے سے اعلان کردہ مربوط راستے پر سفر کرنا ہوگا۔ ایران نے پہلے سے ہی جہازوں کے گزرنے کی جگہیں بتا دی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کا شکریہ ادا کیا، سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا جب تک معاہدہ نہیں ہوتا بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ایران سے معاہدے کا لبنان سے تعلق نہیں، لبنان اور حزب اللہ کے معاملے سے علیحدہ نپٹا جائے گا۔ بہت ہو چکا، اسرائیل اب لبنان پر بمباری نہیں کرے گا۔ امریکہ کی مدد سے ایران تمام سمندری بارودی سرنگیں ہٹا رہا ہے۔ امریکہ کا ایران کے منجمد $20 ارب جاری کرنے پر غور۔ صدر ٹرمپ نے شاندار لفظوں میں پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ۔ امریکی صدر نے دونوں کو فینٹاسٹک بھی لکھا۔ صدر ٹرمپ نے مزید لکھا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر، عظیم بہادری اور مدد پر آپ کا بھی شکریہ۔ ایک اور پیغام میں ٹرمپ نے کہا اب جب کہ آبنہ ہرمز کا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے نیٹو سے کال آئی کہ ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے جواب دیا اگر تیل بھرنے کے لیے جہاز لانے ہیں تو آئیں، ورنہ دور رہیں۔ ضرورت تھی تو یہ لوگ ناکارہ ثابت ہوئے۔ نیٹو کاغذی شیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے عوام اور فیلڈ مارشل کی جانب سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے ایکس پر امریکی صدر کو ٹیگ کر کے ان کا سوشل میڈیا پیغام شیئر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اناطولیہ میں ترک صدر سے ملاقات۔ طیب اردوان نے ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ اردوان نے کہا ترکی خطے میں امن کے لیے پاکستان کے سفارتی اقدام کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور حمایت پر اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال، علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں امن و خوشحالی کے لیے پاکستان اور ترکی مل کر کام جاری رکھیں گے۔ طیب اردوان سے ملاقات انتہائی خوشگوار رہی۔ پیارے بھائی طیب اردوان نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ ایران امریکہ جنگ رکوانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ۔ ترک صدر طیب اردوان کا اناطولیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب میں پاکستان کی ثالثی کو سراہا۔ کہا وزیر اعظم کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی۔ کسی بھی مسئلے کا حل اسلحہ نہیں صرف سفارت کاری ہے۔ موجودہ عالمی بحرانوں کو حل کرنے کے لیے سفارت کاری ہی واحد راستہ ہے۔ خطے میں امن کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ فورم پر انسانیت کے مستقبل پر بات ہوتی ہے۔ ہمخرہ امن و مذاکرات اور سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اس وقت دنیا میں ہر طرف غیر یقینی صورتحال ہے۔ اسرائیل کے غزہ کے عوام پر جاری مظالم دل کو چیرتے ہیں۔ بچوں اور شہریوں کو نہیں بچا سکتے تو عالمی قوانین کا فائدہ نہیں۔ خلیجی ممالک کی کھلے سمندروں تک رسائی محدود نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انطالیہ میں ترک صدر سے ملاقات۔ طیب اردوان نے ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے امن کوششوں کی تعریف کی۔ اردوان نے کہا ترکیہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کے سفارتی اقدام کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور حمایت پر اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں وزیر اعظم شہباز شریف مرکز نے کہا ترک صدر رجب طیب اردوان تقریر ختم کر کے اسٹیج سے اترے تو شہباز شریف کی نشست کی طرف بڑھے۔ اہلیہ کے ساتھ جا کر وزیر اعظم سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا، خیریت دریافت کی۔ ترک صدر کی پیروی کرتے ہوئے فورم میں شریک باقی ملکوں کی قیادت بھی شہباز شریف کے گرد جمع ہو گئی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم شہباز شریف سے ملے۔ رہنماؤں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ آذربائیجان کے صدر ابراہیم علیوف، شامی صدر احمد الشرا نے بھی ملاقات کی۔ قازقستان کے صدر سمیت کئی رہنما بھی وزیر اعظم سے آ کر ملے۔
शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़री सदर इब्राहिम अलीयेव ने एक दूसरे का हाथ थाम कर ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का इरादा किया। ईरान अमरीका तनाज़े की वजह से खित्ते की मईशत और तिजारत मुतासर हुई। पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़े को हल करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। 47 साल बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सालिसी पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद निकात पर इत्तफाक होना बाकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मुबाहिसे में इज़हार ख्याल, कहा जनूबी एशिया खास तौर पर पाकिस्तान में बेइंतहा सलाहियत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांसिट शिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। खित्ते के तमाम मुल्कों के दरमियान तिजारत का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं। हमें तिजारत और राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कौम और ईरानी फौज के नाम पैगाम। सबसे पहले अपने जंगजुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीका और इसराइल का ख्याल था 2-3 रोज में हमारा काम तमाम कर देंगे। हमारी अफवाज ने बता दिया ईरान को हराना इतना आसान नहीं। ईरानी अवाम ने इज़हार यकजहती करके पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की। अमरीकी सदर का कहना था ये मनाजिर AI से बनाए हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि लोग अपने मुल्क और निज़ाम के दिफा के लिए इस तरह निकल रहे हैं। उम्मीद है जंग के बाद की मुश्किलों से बाइज़्ज़त तरीके से बाहर निकल आएंगे। आबनाए हुर्मुज़ का पहरादार ईरान ही है। कौमी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कदम से गुरेज नहीं करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं ईरान का दरियाई महासरा जंग बंदी शराइत की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने शराइत की खिलाफ वर्जी की तो जवाब दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ से तमाम तिजारती जहाज़ों की गुज़रगाह ईरान ने मुतय्यन कर दी। तिजारती कश्तियाँ ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन से मुक़र्रर रास्ते पर गामज़न हैं। डीजल 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर सस्ता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल का 1 लीटर 353 रुपए 43 पैसे का हो गया। वजीर आजम कहते हैं तेल की कीमतों में कमी के असरात जितना जल्दी मुमकिन हो आवाम तक पहुंचाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ खुलने से आलमी के साथ बाजारी का खदशा दम तोड़ गया। बेकाबू महंगाई के बादल छटने लगे। आलमी मंडियों तेल और इजनास की कीमतें गिर गईं। WTI क्रूड की कीमत 13% गिर गई, $82 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड 12% और अबुधाबी आलमी बेंचमार्क मरबान क्रूड की कीमत में 11% कमी रिकॉर्ड। वॉल स्ट्रीट और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी की लहर। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। इंटरनेशनल मार्केट में कुदरती गैस सस्ती होने लगी। कपास, गंदुम, सोयाबीन, रबर और कोयले के दाम भी गिर गए। आबना हुर्मुज़ खुलने के ऐलान के 1 घंटे में बिटकॉइन $1000 महंगा। लबनान जंगबंदी में भी पाकिस्तान का अहम किरदार। रुकने पार्लियामेंट ने तस्दीक कर दी। लबनानी रुकने पार्लियामेंट हसन फजलुल्लाह ने बताया कि ईरान ने हिजबुल्लाह क़यादत को जंगबंदी से पहले आगाह कर दिया था। ईरानी सफीर ने सुबह 4 बजे हिजबुल्लाह को जंगबंदी की इत्तला दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के राबितों की वजह से जंगबंदी मुमकिन हुई। ईरानी इक़दाम ने सीज़फायर की राह हमवार करने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अमरीका को पैगाम दिया, जिसके बाद रास्ता निकाला गया। लबनान में जंगबंदी पर ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ईरानी स्पीकर वाक़े गालिबाफ ने सालिसी कोशिशों पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर लिखा, रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंग बंदी हुई। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है इसराइल लबनान जंग बंदी कराने की कोशिशों पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। लबनान में जंग बंदी पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले ईरान अमरीका मुआहदे का हिस्सा थी।
فرانسیسی صدر کا حزب اللہ سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ، صدر میکرون نے ایکس پر لکھا اسرائیل لبنان کی خود مختاری کا احترام کرے، جنگ بندی کے لیے چین کی اسرائیل اور لبنان سے ذمہ دارانہ مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تنازعات کے حل کے لیے سیاسی اور سفارتی راستہ اپنانا ناگزیر ہے۔ لبنان اور اسرائیل میں 10 دن کی جنگ بندی پر لبنان میں جشن، لوگ بیروت کی سڑکوں پر نکل آئے، آتش بازی بھی کی گئی، تہران کی سڑکوں پر بھی ہزاروں افراد نکل آئے، شہریوں نے حزب اللہ کے حق میں اور اسرائیلی مظالم اور جوہریت کے خلاف نعرے لگائے۔ پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی نے کہا لبنان اور خطے کے عوام جانتے ہیں فیصلہ کن جنگ کی فاتح حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے ہم جنگ بندی کا احترام کریں گے۔ پاکستان کی 4 سال بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں کامیاب واپسی، عالمی مارکیٹ میں 3 سال کے لیے $500 ملین کا یورو بانڈ جاری کر دیا۔ مشکل عالمی حالات کے باوجود یورو بانڈ کو سرمایہ کاروں کی بھرپور پذیرائی، معاشی استحکام اور اصلاحات کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا۔ پاکستان نے GMTN اور انٹرنیشنل سکوک پروگرامز کے لیے اقدامات تیز کر دیے، پینڈا بانڈ پروگرام بھی اجرا کے مرحلے کی جانب گامزن۔ 4 سال بعد ہم بین الاقوامی مارکیٹ میں واپس آ گئے ہیں، سرمایہ کار پاکستان کی مارکیٹ پر دوبارہ اعتماد کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے بے پناہ مواقع ہیں، ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ پاکستانی قیادت نے دنیا کا اعتماد حاصل کیا۔ راولپنڈی کے نجی اسپتال میں بشرا بی بی کی آنکھ کا آپریشن، سرجری اور 1 رات قیام کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق بشرا بی بی کی دائیں آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کی شکایت پر طبی معائنہ کرایا گیا تو ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی تشخیص ہوئی اور فوری طور پر سرجری تجویز کی گئی۔ بشرا بی بی کو گزشتہ شام اسپتال منتقل کیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور ماہر پینل نے سرجری کی، جس کے بعد انہیں واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ بشرا بی بی سے ان کی بیٹیوں اور بہن کی ملاقات کرائے گی جو 1 گھنٹہ جاری رہی۔ بیرسٹر گوہر نے بشرا بی بی کی قانونی طریقے سے رہائی کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین PTI گزشتہ روز کوٹ لکھپت جیل میں PTI رہنماؤں سے ملے، بعد میں سابق وزیر اعظم کی ہمشیرہ نورین نیازی سے طویل ملاقات کی۔ بیرسٹر گوہر نے بانی کی فیملی کو مذاکرات اور لچک کا مظاہرہ کرنے پر قائل کیا۔ آئندہ ہفتے بیرسٹر گوہر محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس PTI کے فیملی سے ملاقات کریں گے۔ باتیں اور فوٹو سیشن نہیں کرتے، کام کر کے دکھاتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں صوبائی حکومت نے ہمیشہ ریکارڈ ترقیاتی کام کیے، لیکن اس سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے پر موٹر سائیکل سواروں کو 2000 روپے دے رہے ہیں، بسوں میں سبسڈی دی، کاشتکاروں کو مفت کھاد فراہم کی۔ پاور سیکٹر کے ملازمین کے لیے فری بجلی یونٹس کی سہولت ختم کر دی گئی۔ وزیر توانائی اویس تغاری کا کہنا ہے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم کی قیادت میں پہلی بار ملازمین کے فری یونٹس ختم ہوئے۔ فری یونٹس کا خاتمہ عوام کا سب سے پرانا اور دیرینہ مطالبہ تھا۔ ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہر ضروری اقدام کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ میں مبینہ کرپشن، ICC ان ایکشن۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اینٹی کرپشن یونٹ نے کینیڈا کرکٹ میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کینیڈین براڈ کاسٹر CBC نے کرپشن، کرائم اور کرکٹ کے نام سے ڈاکیومنٹری نشر کی، جس میں ورلڈ کپ کے دوران نیوزی لینڈ اور کینیڈا میچ کے 5ویں اوور میں کرپشن کی نشاندہی کی گئی۔ یہ اوور کینیڈین کپتان دلپریت باجوہ نے کرایا، جس میں 15 رنز دیے، 1 وائڈ اور 1 نو بال بھی کرائی۔ لگ نہیں رہا کہ لاہور قلندرز چیمپئن ٹیم دنیا ٹاس جیت کر بیٹنگ دیتی ہے اور میچ جیتی ہے، اور یہ ٹاس جیت کر بیٹنگ کر رہے ہیں۔ علامہ پرجوش میں باسط علی کا تجزیہ۔ کامران اکمل نے کہا ریس اب 3 ٹیموں حیدرآباد، کراچی اور کوئٹہ کے درمیان ہے، ان میں سے کوئی ایک ٹیم نمبر 4 پر آئے گی۔
لاہور کی ٹیم فخر پر انحصار کر رہی ہے. سکندر رضا کو نمبر 7 پر کھلانا سمجھ سے باہر ہے. شاہین اچھا کپتان ہے مگر لاہور کی ٹیم آف کلر لگ رہی ہے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بنے مہمان, کیا معصومانہ سوالات کا سامنا. مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا رانا ثناء اللہ کا اور عادی کے ساتھ مل کر سب کو خوب ہنسایا. اور فلم آگ لگے بستی میں چھا گئی. پاکستان سمیت دنیا بھر میں 86 کروڑ روپے سے زائد کما لیے. فلم نے اے آر وائی فلمز کی سب سے بڑی بلاک بسٹر کا اعزاز حاصل کر لیا. اے آر وائی فلمز کی تاریخ میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم بن گئی. فلم کی نمائش جاری ہے.